ہم انسانوں کی نیچر ہے کہ ہم انسانوں کو یقین صرف ان چیزوں پہ آتا ہے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یا پھر ہماری سوچ ہمیں جتنا سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اس دنیا میں کئی ایسی حقیقتیں موجود ہیں جو ہمارے سامنے رہتے ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر نظر آ بھی جائیں تو ہماری سوچ اس کو ایکسپٹ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی۔ جب ہم آنکھوں سے کچھ دیکھتے ہیں اور ہماری سوچ ہمیں کچھ اور دکھانا چاہتی ہے تو اسی کے بیچ میں ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے جسے ہم مسٹری کہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک مسٹری انڈونیشیا کے جاوا آئی لینڈ پہ اس پہاڑ کے اندر موجود ہے۔ ہسٹری ٹریکر کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دور سے دیکھنے پر یہ نارمل پہاڑ کی طرح دکھتا ہے، لیکن اس کی ٹاپ پہ جا کر جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے وہ کسی بھی طرح سے نارمل نہیں ہے۔ گننگ پدنگ کے نام سے پہچانے جانے والے پہاڑ پر ہزاروں کی تعداد میں ایسے ریکٹ اینگل شیپ کے ایسے پتھر بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ پتھر کسی بھی اینگل سے نیچرل فارمیشن نہیں لگتی، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس خاص شیپ میں کاٹا گیا ہے، کیونکہ جاوا آئی لینڈ خود ایک والکینک آئی لینڈ ہے، جس کی وجہ سے ریسرچرز کا ماننا تھا کہ یہ کوئی والکینک راک یہی پڑا تھا جس کو کاٹ کر اسی شیپ میں لایا گیا ہے۔ لیکن پتھروں کے سیمپلز لینے کے بعد یہ معلوم پڑا کہ یہ پتھر یہاں کے ہیں ہی نہیں، اور اس بات کا مطلب تھا کہ قریب ان 50,000 پتھروں کے بلاکس کو کہیں اور کاٹا گیا تھا اور ایک ایک کر کے اس پہاڑ کو اوپر چڑھایا گیا۔ پہاڑ کے اوپر ٹاپ لیئر پر یہ پتھر رینڈملی بکھرے ہوئے ہیں، لیکن کچھ سپورٹرز میں یہ ایک دوسرے کے اوپر ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے بیچ میں گارا یعنی سیمنٹ جیسے مکسچر کو بھی ڈالا گیا تھا۔ اور وہ جو لوگ تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر کوئی ٹیرس یا کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے تھے۔ ریسرچر اس معاملے کو جتنا زیادہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے وہ اتنا ہی زیادہ سرپرائز ہو رہے تھے۔ ٹاپ لیئر پتھروں کے بیچ میں موجود گارا کی جب کاربن ڈیٹنگ ریڈیو کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ 2500 سال پرانا ہے، لیکن جب ایکسکیویشن کی گئی تو 20 فٹ کی گہرائی پر ریسرچرز کو یہاں 7500 سال پرانے گارے کی سیمپل بھی ملے۔ ٹاپ لیئر پر 2500 20 فٹ کی گہرائی پر 7500 سال پرانے سیمپلز ملنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کوئی اینشنٹ سیولائزیشن بستی تھی جو یہاں وقت کے ساتھ ساتھ کسی بڑے اسٹرکچر کو کمپلیٹ کر رہی تھی۔ کچھ آرکیولوجسٹ کا کہنا تھا کہ اس سے نیچے کھدائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ہیومن کی ہسٹری صرف 7500 سال پرانی ہے، تو اس سے نیچے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن لوکل جیولوجسٹ ابھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ انہوں نے اس پہاڑ پر کور ڈرلنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کور ڈرلنگ میں ایک ہولو پائپ کو زمین میں ڈرل کیا جاتا ہے، اور جب وہ پائپ واپس باہر نکالا جاتا ہے تو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا اس کے سیمپلز ایک کور کی صورت میں پائپ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر ڈرلنگ کور سے جو سیمپلز نکل کر آئے ان پر یقین لانا واقعی ہی بہت مشکل تھا، خاص طور پر آرکیولوجسٹ کے لیے۔ پہلی 2 لیئرز یعنی 20 فٹ کی گہرائی کے سیمپلز تو 3000 سے لے کر 7500 سال پرانے ہی تھے، لیکن 50 فٹ کی گہرائی سے بھی گارے کے کچھ سیمپل نکل کر آئے جو 11600 سال پرانے تھے۔ یہ سال 9600 صدی اور تب ارتھ پر آخری آئس ایج چل رہی تھی۔ معاملہ تب مزید گمبھیر ہو گیا جب 100 فٹ نیچے کور ڈرلنگ کے سیمپلز نکل کر آئے۔ وہ 24000 سال پرانے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب آخری آئس ایج اپنی پیک پر چل رہی تھی۔ اس دور کے انسان کسی سیولائزیشن نے پہاڑ کے اتنے نیچے کوئی کنسٹرکشن کی تھی جس کے ثبوت سب کے سامنے تھے۔ یہ ایک بہت اہم خبر تھی کیونکہ یہ انسانوں کی ہسٹری کو ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہی تھی۔ ریکارڈڈ ہسٹری میں یعنی ہسٹری کی بک میں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ انسان کی سیولائزیشن 7500 سال ڈیولپ ہوئی تھی۔ لہٰذا آرکیولوجسٹ کمیونٹی کا ماننا تھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ کام انسانوں نے کیا ہو، کیونکہ اتنا پہلے انسان اس قابل ہی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ گارے کے سیمپل مل جانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا یہاں انسانوں نے پہاڑ کے اندر کوئی اسٹرکچر بنایا ہو۔ آرکیولوجسٹ کو یقین دلانے کے لیے ٹھوس ثبوت دینے کی ضرورت تھی، جیسا کہ ہیومن اسکیلیٹون، کوئی پوٹری یا پھر کوئی اسٹرکچر۔ دوسری طرف لوکل جیولوجسٹ نے اپنی ریسرچ جاری رکھی۔ انہوں نے پہاڑ پر GPR اور سیسمک تھرموگرافی جیسی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے اسکین کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس اسکین میں ریڈیو سگنل زمین کے اندر بھیجے جاتے ہیں۔ یہ سگنل جب کسی ماس آتے ہیں تو سپیڈ کم ہو جاتی ہے، اور جب یہ ہولو سپیس میں ٹریول کرتے ہیں تو ان کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ ان سگنلز کی سپیڈ کے ذریعے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ زمین کے نیچے ہولو سپیس ہیں کہ نہیں، اور اگر ہیں تو ان کی شیپ کیسی ہے۔ اسکین کے ریزلٹ میں پہاڑی کے اندر کا جو امیج سامنے آیا وہ ریسرچرز اپنے کیریئر میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔
पहाड़ के अंदर जगह जगह होलो स्पेस नोट की गयी। 3 बड़े बड़े स्क्वेयर्स चैम्बर जो अलग अलग लेवल के हिसाब से बने हुए थे। ये तीनों चैम्बर एक टनल नुमा पैथवे के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट थे, जबकि सबसे ऊपर चैम्बर पहाड़ की टॉप से कनेक्टेड था। इन तीनों चैम्बर्स के साइज एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ थे। ऊपर वाला चैम्बर छोटा, उसके बाद बड़े वाला चैम्बर और तीसरे चैम्बर सबसे बड़ा और 100 फीट की गहराई पर बनाया गया था। इस नई डिस्कवरी ने सबको हैरत ज़दा छोड़ दिया। हर कोई सिर्फ एक सवाल का जवाब तलाश कर रहा था कि 24,000 साल पहले आखिरी आइस एज में जब इंसान सिर्फ हंटर हुआ करते थे, तब उन्होंने ये काम कैसे किया होगा। याद रहे कि ये बात आयरन एज, ब्रोंजी एज और स्टोन एज से भी काफी ज्यादा पुरानी है। जब ये मेजर डिस्कवरी मेन स्टेट मीडिया पे आया तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट भी इसमें काफी इंटरेस्ट होने लगी और लोकल जियोलॉजिस्ट को गुनंग पदंग पर एक्सकवेशन करने की इजाजत दे दी। प्रेसिडेंट ने यहाँ अपने लिए एक हेलीपैड बनवाया जहाँ वो खुद इस रिसर्च को मॉनिटर करने लगे, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने इस पर काफी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए, क्योंकि वो अभी तक इस बात पर डटे थे कि गुनंग पदंग पे जो कुछ भी है वो 7,500 साल पुराना नहीं हो सकता। खैर, जैसे तैसे करके जियोलॉजिस्ट ने यहाँ एक्सकवेशन स्टार्ट की, जिसके बाद एक एक करके नई डिस्कवरी सामने आने लगी। यहाँ से पोर्ट्रेस, ज्वेलरीज, वेपन्स और कॉइन भी मिले जो 5,500 BC में बनाए गए थे, जबकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में मॉडर्न साइंस का कहना है कि सबसे पुराना कॉइन 600 BC में बनाया गया था। गुनंग पदंग से नई डिस्कवरी का सिलसिला भी चल रहा था कि 2014 में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट चेंज हो गए। नए प्रेसिडेंट के सामने जब ये मामला आया तो उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट कम्युनिटी का साथ दिया और फौरन गुनंग पदंग पर एक्सकवेशन और रिसर्च बंद करवा दी। अगर एंशिएंट इजिप्शियन और मोहनजोदाड़ो से भी बहुत पहले दुनिया में कोई सिविलाइजेशन रहती थी, हत्ता कि आखिरी आइस एज से भी पहले, तो वो कौन लोग थे और जावा के इस आइलैंड में क्या बनाना चाहते थे, और सबसे बढ़कर ये कि उनको आसमान खा गया या जमीन निकल गई। एक थ्योरी ये है कि सिविलाइजेशन के लोग ये जगह छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। इस थ्योरी में काफी दम भी लगता है, क्योंकि आइस एज में समुद्रों का लेवल आज के लेवल से 100 मीटर नीचे हुआ करता था। यानी ये जो आज हमें आयरलैंड दिख रहा है, ये पहले आयरलैंड नहीं बल्कि एशिया का कॉन्टिनेंट हुआ करता था। जी हाँ, 12,000 साल पहले आइस एज का जब द एंड हुआ था तो बहुत मास लेवल बर्फ मेल्ट हो चुकी थी, जिसने ओशन का पानी बढ़ाया और उस रीजन में जो सिर्फ एलिवेटेड एरिया थे वो आइलैंड की शक्ल इख्तियार करते गए। बाकी सब कुछ ओशन के बॉटम पे चला गया। जावा आइलैंड में बसने वाली सिविलाइजेशन अब बिल्कुल आइसोलेट हो चुकी थी। वो अपने दूसरे साथियों से बिछड़ चुके थे और शायद वक्त के साथ साथ वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी पहचान भी भूल गए। इस मिस्ट्री की असल हकीकत क्या है, ये राज आज भी गुनंग पदंग के अंदर दबा हुआ है। लेकिन इस बात के काफी चांसेस हैं कि ये जो देखने में पहाड़ लग रहा है ये असल में नेचुरल नहीं बल्कि स्टोन ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाया गया था, जो शायद अपनी असली हालत में कुछ इस तरह दिखता है। उम्मीद है कि हिस्ट्री ट्रैकर की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।